بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. ویسے تو یہ اظہار تعزیت کے لیے تھی کہ جو کزن انتقال کر گئے وزیر اعظم صاحب کے، اس حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے، لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں 27ویں ترمیم کا معاملہ بھی چل رہا ہے، جس کے اندر 18ویں ترمیم جس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لیتی ہے، اس کی بات بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اظہار تعزیت کے لیے تھی یا پھر یہ ایک اہم ملاقات تھی اور پیپلز پارٹی اپنا موقف بھی لے کے گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. بات یہ ہے کہ حمزہ صاحب اگر تو یہ تعزیت کے لیے صرف گئے ہیں تو پھر یہ اس میٹنگ میں ہمیشہ لوگ تعزیت کے لیے گھر جاتے ہیں. دونوں اطراف سے سیاسی قیادتیں نہیں بیٹھتی. یس ٹھیک ہے نا، سب شہباز صاحب سے تعزیت کرتے پورا وفد تھا دونوں سائڈ سے. جی میں عرض کر رہا ہوں دونوں سائڈ سے وفد تھا اور اس پہ کوئی تعزیت تو ہوئی ہوگی، اس پہ کوئی شک نہیں. جی جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو اطلاع ہے، میری کسی ذمہ دار پیپلز پارٹی کے شخص سے بات ہوئی، اس نے کہا جی ایک پیغام تو ہم نے بالکل واضح دے دیا کہ 18ویں ترمیم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا. اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو رضا ربانی نے پریس کانفرنس کی ہے، رضا ربانی صاحب نے، وہ پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس ہے. اچھا، وہ پالیسی سٹیٹمنٹ. وہ پالیسی سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اس پہ بالکل ہم سٹینڈ لیتے ہیں. اور تیسری چیز انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ایک خبر بار بار چل رہی ہے اور یہ جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو جنہوں نے پاکستان سے باہر چیزیں بھیجی ہیں، جن کی باہر پاکستان سے باہر پراپرٹیز ہیں، منی لانڈرنگز ہیں، دیگر چیزیں ہیں. آپ کو تو نا ایک لیکس بھی آ چکی ہے جس پہ بہت سے لوگ، جی جی، تو اس میں ہمارے کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے تنگ کر کے ہم سے 27ویں آئینی ترمیم پہ کچھ کیا جائے گا. اچھا، بلیک میلنگ کا عنصر انہوں نے آپ کو یہ اشارہ دیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا ہم نے کچھ چیزیں پہنچا دی ہیں، ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ چیزیں پہنچائے ہیں. اب ان چیزوں کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو یہ ایسا کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست کو بچانے کے لیے پھر وہ کچھ کرے گی جو پیپلز پارٹی نے پہلے نہیں کیا. یہ بالکل واضح انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم اس پہ سٹینڈ لیں گے اور پورا سٹینڈ لیں گے. ہماری پارٹی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس دن سے ہم نے حکومت کا ساتھ دیا ہے، ہمارا ووٹ بینک سندھ سے بھی خراب ہونا شروع ہو گیا. اچھا. اور ہمارا ووٹ بینک پنجاب میں تو آلریڈی پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن تھی وہ آپ کے سامنے ابھی یہ ضمنی الیکشن ہونے لگے ہیں. پی ٹی آئی اگر لڑتی ہے پھر بھی سامنے آ جائے گی چیزیں. پی ٹی آئی نہیں بھی لڑتی تو پھر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پیپلز پارٹی کیا سٹینڈرڈ ہے، کہاں پہ کھڑی ہے، کیا پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی. تو انہوں نے کہا ایک تو ہم نے یہ پیغام واضح دے دیا. دوسرا انہوں نے کہا جی ہمیں پیغام بار بار آ رہا تھا کہ آپ اقتدار کے حصے دار ہیں. انہوں نے کہا جس اقتدار کے ہم حصے دار ہیں اس کا تو ہم جواب دیں گے. ایوان صدر کا ہم جواب دیں گے، ہم سندھ کا جواب دیں گے، ہم بلوچستان کا جواب دیں گے، ہم جو ہمارے ذمہ ہے اس کا جواب ہم دیں گے. جو چیز ہمارے ذمہ نہیں ہے ہم اس کا جواب کسی صورت میں نہیں دیں گے. تو اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیں گے اگر کچھ بہتر ہوتا ہے. بہتر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے رانا صاحب. بہتر ہونا آپ کہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. نہیں پھر بھی مطلب کہ اگر بھائی آج مجھے ایک بات تو بتا دیں حمزہ صاحب، مجھے سمجھ جاتی ہے کہ آپ امید نہیں رکھنی چاہیے. نہیں امید کہ آج مجھے بتائیں، آج پاکستان کے صنعت کاروں نے ایک بات کی ہے کہ ہمیں فیلڈ مارشل نے ناشتے پہ ڈنر پہ دعوت دی کہ ہم ڈنر کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہماری بات انہوں نے سنی اور سننے کے بعد ہمارے مسئلے کو حل کیا. کسی جگہ شہباز شریف کا ذکر ہے اس پوری گفتگو میں؟ کسی جگہ بلاول بھٹو کا ذکر ہے؟ کسی جگہ آصف علی زرداری کا ذکر ہے؟ مجھے بتا دیں نا. نہیں میں تو اپٹیمسٹک ہو رہا ہوں. پھر جو چیزیں اچھی ہوئی ہیں، اپٹیمسٹک تو ہونا چاہیے. جو چیزیں اچھی ہوئی ہیں پھر اس میں بتائیں نا پولیٹیکل لوگوں کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان پر نہ تاجر اعتبار کر رہے ہیں، نہ اس پہ ٹریڈر اعتبار کر رہے ہیں، نہ اس پہ مزدور اعتبار کر رہے ہیں، نہ اس پہ کاشتکار اعتبار کر رہے ہیں، نہ اس پہ عوام اعتبار کر رہی. تو پھر کس طرح ہم کہ ان کو کیا کریں؟ اور ماضی میں ویسے تاجروں کو لنک کیا جاتا تھا نون لیگ کے ساتھ ہمیشہ سے تھا. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا. گوہر اجاز صاحب نے کل کھل کے بات کی. آج ایپٹما کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ بات کھل کے کی. اب ٹی وی چینلز پہ یہ بات چل رہی ہے. تو جب یہ چل رہی ہے تو اس میں اگر یہ لفظ آ جاتا کہ ہمیں اس میٹنگ میں یا ہمیں حکومت، اس کا مطلب ہے کہ لوگ حکومت کو نہیں کسی کو برا لگے، آپ میرا یہ فکرہ کاٹ دیں یا رکھ دیں، لیکن میں اپنی زبان سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو لوگ لائک نہیں کر رہے نا.
سارے لوگ تو جا رہے ہیں، یہ میں نہیں، اجاز الحق نے نہیں کہا کہ سب لوگ پنڈی کی طرف جا رہے ہیں. جب سب لوگ پنڈی کی طرف جا رہے ہیں تو ایک ہی لائن میں بیٹھے ہیں. مولانا صاحب دوسری ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے، میاں نواز شریف صاحب سے خواجہ آصف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس بیان کے بعد ہوئی ہے جس کے بعد بڑی کنٹروورسیز بھی سامنے آ رہی تھیں. اس کے بعد میاں صاحب کا بیان آیا. یہ ملاقات کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ پیغام کس کو ہے کہ جی یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے کی پلیئر ہیں ہمارے؟ مجھے ایک بات بتائیں. جی جی. صبح سے ہم سب شور ڈال رہے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ کار کے تردید آ گئی خواجہ صاحب کے استعفے کی. جی. خواجہ صاحب کی طرف سے آئی ہے؟ تصویر آئی ہے؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں جی. آپ الزام لگاتے ہیں کہ رانا عظیم نے فلاں کیا، اس کا جواب تو مجھے دینا چاہیے نا. ثاقب صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا. کیا تردید آئی ہے؟ بالکل تردید آئی ہے؟ نہیں، ابھی تک اس طرح سے تردید تو آئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو دوسرے لوگ ہیں. اب بات اتنی سی ہے، بڑی سمپل سی ہے. کیا خواجہ صاحب جنہوں نے پہلے یہ جن کی طرف سے آیا کہ کوئی ملاقات نہیں میری ہوئی، جی تصویر آ گئی جی، نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. ان میاں نواز شریف صاحب کی بجائے شہباز شریف صاحب سے انہیں ملنا چاہیے تھا. ان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. جی جی. اگر انہیں وزارت کی کوئی پرابلم ہے، اگر انہیں بیوروکریسی کے لوٹ مار کی کوئی پرابلم ہے جو انہوں نے الزام لگائے، جی جی، تو انہیں شہباز شریف صاحب سے مل کے کہنا چاہیے تھا جناب اس پہ ایک کمیشن بنائیں اور یہ لوگ ہیں جناب ان کو کٹہرے میں لائیں. یہ کوئی ورق ہے جس کا وہ نام لے رہے ہیں اس کو بھی پکڑیں، یہ فلاں بندہ ہے اس کو بھی پکڑیں. وہ گئے میاں نواز شریف صاحب. جی. میاں نواز شریف کی جو 2 لائنیں تھیں نا، جی، وہ 2 لائنیں بہت سے لوگوں کو پیغام دے گئے. ایک تو ان 2 لائنوں میں یہ پیغام تھا کہ خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے یا خواجہ صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ میری مرضی، اس پہ میری مشاورت یا میری مرضی یا پارٹی، اب وہ پارٹی کے ہے نا شامل ہے. دیکھو انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب ہمارے پرانے جی اور انتہائی مشکل وقت کے ساتھی ہیں جی، اور ہم انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر خواجہ صاحب کی بات جو ہے وہ پارٹی کی بات ہے. اگر پارٹی اس کو تردید کرتی ہے، کیا ابھی تک تردید آئی پارٹی کی طرف سے کہ اتنے بیوروکریٹس پرتگال نہیں گئے؟ جی. کیا آئی تردید؟ کیا کسی اور کی طرف سے؟ میاں صاحب نے یہ اشارہ 3 جگہ طرف دی ہے. ایک ان کو دیا ہے جو گرفتار کر رہے ہیں، ایک ان کو دیا ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں، اور ایک کسی اور کو اشارہ دیا. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب کے اس اشارے کے بعد شاید اشارہ ٹوٹ جائے. میں آپ کو یہ بتا دوں اس اشارے کے بعد شاید اشارہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ اسلام آباد میں تو ثاقب صاحب بیٹھے ہیں، لیکن چھوٹی سی خبر ہمیں بھی لاہور سے مل جاتی ہے. پریشانی بڑی بڑھ گئی ہے. اچھا. بہت پریشانی بڑھ گئی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس پریشانی میں اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے ہم کچھ نہ کچھ نکال کے لائیں. تو اب تو یہ بھی اطلاع آ گئی نا، جو بات کی ہے بڑے معروف ہمارے ہیں اب مالک صاحب کہ 2000 مثلا 200 سالوں میں جن لوگوں نے کی ہے، اب تو اس میں ایک عالم دین کے بیٹے کا نام بھی آ رہا ہے، اس میں تو بڑے بڑے نام آ رہے ہیں. تو پھر وہ کون جائے گا؟ اس میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ کس بندے کے کس ملک کے اندر کتنے فلیٹ ہیں، اس میں وہ تو ساری لسٹ آ رہی ہے نا سامنے. تو اب پھنسنا کس نے ہے یہ تو ان کو پتا ہوگا، اور کس نے بچنا ان کو پتا. لیکن آج کے بیان کے بعد میاں صاحب کے لکھ لیجئے کہ اس بات کو، اس بیان کے بعد جو پٹری ہے نا کسی جگہ سے کٹ جانی ہے. اچھا. اور ٹرین جو ہے وہ پٹری سے نیچے اتر جانی ہے. پھر پتہ چلنا ہے کہ سارے ڈبے ڈگ پے نے.